شاہ حسین گردیزی صاحب، یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم ایک دوسرے کو قائل کریں کہ بھائی اس میں لڑنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، جو بہتر ہو جو لگے اس کے حساب سے چلنا ہے، اور پھر اختلافات کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک راوی یہ کہہ رہا ہے تو دوسرا راوی الگ کیوں اس سے چل رہا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ عرب کا جو خطہ ہے وہ سب سے، ہمارے جتنے لوگ ہیں زمین پہ آباد ہیں، ہم ان کو سب سے محترم سمجھتے ہیں، عرب کو اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خطے میں آباد ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی قربت میں آباد ہیں، تو اس لیے ہمارے نزدیک ان کا درجہ۔ تاہم یہ ہوتا رہا ہے کہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں فقہی لحاظ سے۔ صحیح، عثمانی حکومت جو تھی وہ حنفیوں کی حکومت جی تھی، ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا وہاں مسجد نبوی اور حرم شریف میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اس فقہی نظام کے تحت ہوتا تھا۔ اب وہاں پر جو ہے نا فقہ حنبلی ہے نفاذ کے طور پہ جو ہے اچھا، نا، تو جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہاں پر جو نظام ہے امام صاحب کا نماز پڑھانے کا اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ فقہ حنبلی کے حساب سے ہوتی ہیں۔ تو یہ فقہی تبدیلی ہے، تو صحیح، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی اہل سنت ہیں لیکن اور ہم یہ تو بھی امام ابو حنیفہ اہل کے ماننے سنت والے ہیں، لہٰذا ہمیں ادھر نہیں ادھر دیکھنا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، ویسی ہیں۔ طرح۔ ہمارے چونکہ ہم حنفی ہیں تو ہماری ایک فقہ ہے، اور وہ فقہ اس وقت سے ہے کہ جب یہ حدیث جمع نہیں ہوئی تھی۔ امام مالک جو ہیں وہ تحقیقی قول کے مطابق 20 سال چھوٹے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کا دور پایا ہے۔ امام مالک جو ہیں انہوں نے صحابہ کا دور نہیں پایا، نہیں بعد پایا، والا دور جی پایا جی، انہوں نے۔ تو اسی طریقے سے جو دوسرے ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، وہ تو اس سال پیدا ہوئے ہیں جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے، کتنا اور بڑا فرق۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اس کے بعد پیدا ہوئے جی ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ احادیث بھی جو ہے نا بخاری اور مسلم والے جتنے حضرات ہیں یہ پیدا ہی امام صاحب سے بعد میں ہوئے ہیں، بلکہ امام صاحب کے تلامذہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے حدیث جمع کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے بہت قربت رکھتے ہیں اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے، اس لیے ہمارے نزدیک فوقیت جو ہے وہ فقہ حنفی کو ہے، اور دوسرے حضرات جو ہیں ان میں سے کسی کو فوقیت دیتے ہیں امام شافعی کی فقہ کو، کوئی حضرت امام مالک کی فقہ کو، کوئی حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ کو۔ یہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں، آپس میں فقہی اختلاف ہونے کے باوجود اہل سنت و جماعت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، اس پہ صحیح، لڑائی کرنا، اس پہ جھگڑا کرنا، اس پہ صحیح، فساد کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے، اب ٹھیک ہو دیکھیں گیا، حضرت امام مالک ہیں وہ ارسال کرتے ہیں، ہاتھ کو کھول دیتے ہیں۔ جی ہاں، مطلب چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے نا امام شافعی والے یہ رفع یدین کرتے ہیں جو ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ ہاتھ باندھتے ہیں جو ہے نا، پھر ہاتھ باندھنے کے مسائل ہیں کہ وہ یہاں باندھے جائیں یا تحت سرہ باندھے جائیں، تو یہ ہمارے مسائل ہیں۔ تو یہ بھی مبنی ہے احادیث کے اوپر کہ یہ جو اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ عمل کس طریقے سے کیا ہے، ہمارے نزدیک تحت سرہ ہے، ان کے دوسرے حضرات کے نزدیک جو ہے وہ سینے کے اوپر ہے، تو کوئی ایسی بات شاہ نہیں ہے۔ صاحب یہ بڑی انفارمیٹیو بات ہے، میں یہ چاہتا تو ہوں میرے یہ سننے جھگڑے والے کی جانیں کوئی اس بات بات نہیں کو۔ ہے، کیونکہ یہ سارے عمل جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہیں، لیکن جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کی وجوہات دوسری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذاتی وجوہات ہوتی ہیں، شخصی وجوہات ہوتی ہیں، مالی وجوہات ہوتی ہیں، اقتداری وجوہات اچھا، ہوتی ہیں، وہ یہ وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ ادھر آ جاتی ہیں۔ صحیح ہے، تو جب وہ ادھر آ جاتی ہیں تو پھر یہاں اختلافات ٹھیک ہے، شروع ہو بڑی جاتے انفارمیٹیو بات بتائیے۔ میں چاہتا ہوں بہت سے ایسے سادہ مزاج لوگ ہوں گے جو یہ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت امام مالک کے چاہنے والے یا ان کے فالوور ہاتھ کھول کے نہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ایک دوسرے سے اختلاف کریں، اور اختلاف اس نوع کے کریں کہ دوسرے کو سمجھیں کہ وہ بالکل دین سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپس میں بڑا احترام کرنے والے لوگ ہیں اب آپ ایک دوسرے کے۔ اور بہت اچھا سارے جواب جتنے دیا۔ فقہا ہیں سارے امام صاحب چونکہ عمر میں بڑے ہیں ان حضرات سے، سارے ان کا احترام کرتے ہیں، اور پھر امام صاحب کی جو قربت ہے، کیونکہ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ ساری بعد میں آئی ہیں، ان کے مصنف بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کتابیں بھی بعد میں آئی ہیں، اس وقت بھی فقہ حنفی کے حساب سے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس بہتر ہو لیے گیا۔ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لحاظ سے زیادہ قریب ہیں، دوسرے وہ طریقہ سمجھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، وہ صحیح۔ ان کی رائے۔